بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ایمان له لمن لا امانت له ولا دین له لمن لا عہد له، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام: صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم، بزرگوں اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، زمین، آسمان اور اس کا پورا نظام، کائنات کا پورا نظام، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت کی زمین پر، اللہ رب العزت کے اس دھرتی پر ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام بندوں کے لیے قائم فرمایا ہے، جو قوانین اور جو ضوابط اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے نافذ فرمائے ہیں، قائم فرمائے ہیں، لکھے ہیں، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کی تنفیذ ہونا چاہیے، وہ لاگو ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کو بناتا ہے اس کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. دیگر اور چیزیں اللہ تعالیٰ کے امر کن سے وجود میں آئی ہیں. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد پر اور تکریم انسانیت میں اس کا مقام بلند و بالا ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا: خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کی قدر بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایسے ضابطے اور ایسے قوانین تیار کیے جاتے ہیں جو اس کو سیو کر سکتے ہیں، جو اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس کو بتلائی جاتی ہے کہ برائی یہ ہے، شر یہ ہے، خیر یہ ہے، بھلائی ہے. انسان کو جو پیدا کیا گیا تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر فسق و فجور کا بھی الہام ہے اور انسان کے اندر تقوی کا، نیکی کا یہ بھی مادہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا تو ان کے لیے قوانین اور ضابطے بھی بنائے ہیں. جب یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے اور اسی کی چیزوں سے اور نعمتوں سے ہم بہرور ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسی کا حکم ہونا چاہیے، اسی کا قانون لاگو ہونا چاہیے. اسی کی جو کتاب ہے قرآن، جو ہمارا سنویدھان ہے،
جو ہمارا کنسٹیٹیوشن آف لائف ہے اسی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرنا چاہیے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر خلافت ارضی کو قائم کرنے کے لیے بے شمار محنتیں کی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اور حضرات صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، یہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اس کے لیے ان کو جیلوں میں جانا پڑا، اس کے لیے ان کو زہر دیا گیا، ان کے لیے ان کو مارا گیا، ان کے لیے ان کو جلا وطن کیا گیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی، لیکن کبھی بھی فسطائی طاقتوں کے سامنے، کبھی بھی باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، اپنے آپ کو جھکایا نہیں، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، طاقت کے سامنے ڈٹے رہے، جمے رہے. ایک مثال تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتی ہے، جو بعد کے ادوار میں، ظاہر سی بات ہے جو نبوت کے زمانے میں رہتے ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، انہوں نے مدد نصرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا، ان کا اسلام اعلیٰ درجے کا. لیکن جنہوں نے صرف نبوت کی باتیں پڑھی ہے اور نبوت کی باتوں کو تسلیم کیا ہے اور نبوت کی باتوں کے لیے ملکوں کی خاک چھانی ہے، ایک طرف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ایک طرف حکومت کے لوگ ہیں. حکومت کے لوگ بھی کوئی دوسرے نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ تسلیم کر لو کہ قرآن مخلوق ہے، تسلیم کر لو کہ قرآن مخلوق ہے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنا مفاد دیکھ رہے تھے کہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑے رہنے میں میرا فائدہ ہے، میرا مفاد وابستہ ہے، مجھے اس سے نفع پہنچے گا. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو شریعت ملحوظ تھی، اللہ کا پیغام ملحوظ تھا، اور اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز کلام اللہ، اس کو مخلوق وہ تصور نہیں کرتے تھے، اس کو قدیم مانتے تھے کہ اللہ رب العزت کا کلام قدیم ہے اور یہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو معتصم سے کہتے تھے کہ معتصم، قرآن کی کوئی ایک آیت اور حدیث کا کوئی ایسا ایک ٹکڑا مجھے بتا دے کہ میں تسلیم کر لوں بطور دلیل کے. تیرے پاس اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن معتصم نے کوئی دلیل نہیں دی، اور معتصم کے ساتھ کھڑے ہونے والے علماء سو اس دور کے جنہوں نے معتصم کا ساتھ دیا، حضرت امام احمد بن حنبل کا ساتھ نہیں دیا، ان کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں تھی جو یہ بات ثابت کر سکے کہ قرآن مخلوق ہے، جس کی بنیاد پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے. معتصم ان کو چاہتا تھا کہ یہ بدلے، یا اپنا موقف بدلے، یا اپنے ارادے بدلیں، یا اپنے باتوں سے بعد آ جائیں، اپنا موقف جو پیش کر رہے ہیں اور جو ان کا مقصد ہے یہ اس سے بعد آ جائیں. بہت کوشش کی. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو جو کوڑا مارا جاتا تھا، اگر وہ ہاتھی پر پڑتا تو ہاتھی چنگھاڑتا ہوا جنگل کی طرف بھاگتا، اتنا خطرناک وہ کوڑا ہوا کرتا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے موقف سے نہیں ہٹے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے. اور کامیابی انسان کی کیا ہوتی ہے؟ جس وقت انتقال ہوا، جنازے کے اندر اتنا جم غفیر حضرت امام احمد بن حنبل کے تھا کہ لوگ ان کے جنازے کی تعداد کو دیکھ کر کئیوں یہودی اور کئیوں عیسائی مشرف اسلام ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا یہ اصل چیز ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت، 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے ملک کے تناظر میں پڑھی ہے، ملک کے منظر نامے کو سامنے دیکھتے ہوئے پڑھی. ایک بات، ہم مسلمانان ہند اپنے دل و دماغ سے فسطائی طاقتوں کا خوف نکال دیں. سب سے پہلی بات، فسطائی طاقتیں، ان کا خوف، ان کا ڈر کہ ان کی حکومت آ جائے گی، یہ حکومت میں آ جائیں گے، یہ برسر اقتدار ہو جائیں گے. اللہ ہر ایک کو ایک موقع دیتا ہے، ان کو منصف بننے کا موقع دیتا ہے، ان کو عادل بننے کا موقع دیتا ہے.
ان کو انصاف کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ساری جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ خوف ڈالنا چاہتے ہیں عوام کے اندر، عوام الناس کے اندر، کہ یہ آ گئے تو کیا ہو جائے گا، فسطائی طاقتوں کا خوف، باطن طاقتوں کا خوف اپنے دل و دماغ سے نکالیے۔ اسی بنیاد پر کبھی کبھی ووٹ بھی مانگے جاتے ہیں کہ فسطائی طاقتیں، ان کو ہرانا ہے، ایک ایجنڈا بن چکا ہے امت مسلمہ کا۔ ٹھیک ہے، سلطان ارطغرل غازی کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ وہ کہتے تھے کہ فتح کا آغاز اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ دشمن کو شکست کہاں دینا ہے، فتح کا آغاز اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ دشمن کو شکست کہاں دینا ہے، فتح کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ دشمن کو دفن کہاں کرنا ہے۔ یہ عزائم ہمارے ہونے چاہیے، دشمن کو موقع ہی نہ ملے دوبارہ ابھرنے کا اور دوبارہ اس کو سر اٹھانے کا اور ہاتھ اٹھانے کا، ایسا دفن کیجئے، ان کے وجود کو ایسا دفن کیجئے کہ دوبارہ ان کو موقع نہ ملے۔ شکست کھانے کے بعد زخمی شیر اور زخمی بھیڑیا دوبارہ جب حملہ کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ کرتا ہے۔ شاید سلطان ارطغرل غازی کا یہ جو جملہ ہے، اس کو ہمارے دل و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس نے فسطائی طاقتوں کا اور اکثریت کا خوف نکالی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مینورٹیز میں ہیں، ہم الپ سنکھیات ہیں، ہم کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے۔ قرآن ہم کو قلیل کہتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھائے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشے لاحق رہتے تھے کہ لوگ تمہیں کڈنیپ کر لیں گے، لوگ تمہیں اچک لیں گے، لیکن تم اپنے موقف پر ڈٹے رہے، دین پر ڈٹے رہے، ایمان پر ڈٹے رہے۔ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ذریعے، ورزقکم من الطیبات، مال کی فراوانی کی، اللہ تعالیٰ نے تم کو عمدہ عمدہ رزق دیے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، تمہارے اندر شکر گزاری آ جائے۔ وقلیل من عبادی الصالحون، میرے بندوں میں بہت کم نیکوکار ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، جن کا مزاج حق کو ادا کرنے کا مزاج ہوتا ہے۔ وقلیل من عبادی الصالحون وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ قرآن بھی ہم کو اقلیت میں دیکھتا ہے، اور قرآن بھی ہم کو اقلیت میں کہتا ہے، اور پوری دنیا میں بھی اگر مسلمانوں کا ایک کیلکولیٹ نکالا جائے، اس کا تناسب نکالا جائے، تو مسلمان دوسرے نمبر پر آتے ہیں یا تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اقلیت کا کوئی اعتبار نہیں، یا اقلیت سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے، ان کی اکثریت ہے اور ہماری اقلیت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کم تعداد والوں کی حکومت، کم تعداد والے، انہی کے اشارے پر UN میں، اقوام متحدہ میں قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، ملکوں میں کس کو چڑھانا ہے اور کس کو بٹھانا ہے، کس کو تختہ حکومت کے تخت تک کس کو پہنچانا ہے اور کس کو گرانا ہے۔ UN، یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں نافذ نہیں ہوتی ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے اقوام متحدہ جو دنیا کی پارلیمنٹ ہے، اور سارے دنیا کے لوگ، راشٹرپتی سے لے کر وزیر اعظم سے لے کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی باتوں کو رکھتے ہیں۔ اور ایک بات بھی اقوام متحدہ کے اندر، جس نے بھی وہاں پر اسلام کا دفاع کیا، قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر بات کی، قرآن کے منشور کی بات کی، قرآن کے دستور کی بات کی، اس کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ الاخوان 7.5 یا 8 مہینے کے اندر ڈاکٹر محمد مرسی جو جمہوری طریقے سے آئے، جمہوریت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ جمہوریت، میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے کہ جمہوریت یہودی ازم ہے، یہودیوں کی نافذ کردہ چیز، یہ نیلم کی پری ہے، بقول علامہ اقبال کے، بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ اسی کی ریل پیل میں لگے ہوئے ہیں۔ جمہوریت کو سامنے لایا گیا ہے خلافت کے مقابلے میں، خلافت کے مقابلے میں جمہوریت کو لا کر کھڑا کیا۔ پوری دنیا نے جمہوریت کو تسلیم کر لیا، اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جمہوریت یہودی ازم ہے،
یہ ہمارا قانون نہیں، یہ ہماری اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قانون نہیں، جمہوریت۔ تو جہاں وہاں پر جس نے بھی اسلام کا دفاع کیا، چاہے وہ پاکستان کے عمران خان ہو، وہ تو اس ملک کی ایسی مات ماری گئی ہے کہ جب سے وہ ملک بنا ہے آج تک وہاں پر کبھی بھی کوئی 5 سال تک کبھی کوئی حاکم نہیں رہا۔ یا تو وہاں کی عوام جو ہے، اکثریت بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے، منافق عوام، منافق عوام، جنہوں نے کبھی بھی 5 سال تک ایک حاکم کو رکھا ہی نہیں، اور وہاں کے حاکم تو ماشاءاللہ۔ عمران خان نے بھی اپنی بات رکھی تھی، ڈاکٹر محمد مرسی نے بھی اپنی بات رکھی، دونوں کے تختے پلٹ دیے گئے۔ ایک جناب طیب اردگان ہے، وہ سیاست میں بہت زیادہ ماہر مائنڈیڈ آدمی ہیں، بڑی حکمتوں کے ساتھ وہ چلتے ہیں، تو ان کو ابھی برقرار رکھا گیا، ان کو برقرار رکھا گیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ ملک کے منظرنامہ کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے فی الوقت مہاراشٹر کا اسمبلی الیکشن، مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشن میں تقریباً 288 سیٹیں، جس میں کینڈیڈیٹ جو ہے آمدہ، جو مطلب کھڑے ہونے والے جو امیدوار لوگ ہیں، یہ تقریباً 8,272 لوگ، 288 سیٹوں پر 8,272 لوگ میدان میں ہیں۔ اس میں بڑی پارٹیاں بھی ہیں، کچھ چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں، کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں، وہ بھی میدان میں ہیں، میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ مہا یوتی ایک طرف ہے، مہا وکاس آگھاڑی ایک طرف ہے، سب اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نگاہیں امت مسلمہ پر لگی رہتی ہے، اور زیادہ تر زور بھی لوگ مسلمانوں پر مارتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی جماعت، ایسی قوم اور ایسی ملت ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ ووٹ پوری طاقت سے ڈالو تو ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لوک سبھا الیکشن میں الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کیا۔ میں کہوں گا کہ ایک ہوچ کو بھیجا گیا ہے ہماری برادری زبان میں، ایک ہوچ، اور ہماری مجبوری تھی، ہمیں سنسد میں اور صدن میں ایسے لوگوں کو نہیں بھیجنا ہے کہ جو صرف پیچھے کی سیٹوں پر بیٹھ کے تھالیاں بجائیں۔ وہاں بولنے والے چاہیے، بولنے والے لوگ، کہتے ہیں کہ بولنے والے کے چنے بک جاتے، نہیں بولنے والے کے بھڑانے بھی نہیں بکتے۔ تو صدن میں اور سنسد میں بولنے والے لوگ چاہیے، گونگے اور بہروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ پوری طاقت کے ساتھ اپنے حق کے بارے میں اور اپنے حقوق کے بارے میں بولیں گے، تب جا کے آپ کی بات مانی جائے گی اور سنی جائے گی۔ جب آپ نہیں بولیں گے، صرف جانا ہی مقصود ہوگا، یا وہاں صرف بیٹھنا ہی مقصود ہوگا، یا صرف پیچھے بیٹھ کر تھپتھپیاں لگانا ہی مقصود ہوگا، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ جن کو ہم بھیجتے ہیں، یہ بات غور کیجئے، کیا ہمارے شعائر کے تعلق سے، ہمارے دین کے تعلق سے، ہماری شریعت کے تعلق سے اٹھنے والے وہ پروپیگنڈے، اٹھنے والی وہ آواز، اور سب سے بڑی چیز آج کل ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت چل گئی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے لوگ، حکومتیں ان کو حمایت دیتی ہے، ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی ہونا چاہیے، اور کر رہے ہیں کچھ لوگ، کہ ایک ایسا بل نافذ ہونا چاہیے، ایک ایسا بل لاگو ہونا چاہیے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مذہب کے محترم شخص کی اگر اس میں بے عزتی کی جائے، اس کی توہین کی جائے، اس کے شان میں گستاخی کی جائے، تو کڑی کڑی سزا دی جائے۔ لیکن ہمارا ووٹ لے لیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ہماری بات کو سنا نہیں جاتا، ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ نہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہاں ان کا منہ بند کیا جائے۔ ارے ایک کو کم سے کم سزا تو دو، ایک کو۔ اتنے بھراڑی قسم کے اور اتنے فراڈی قسم کے یہ جو مہاراج اور پنڈت جو گھوم رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کسی ایک کو سزا دے دیجئے،
इंशाअल्लाह दोबारा से कोई बोलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अकरीमू करीम कुल्ल कौम, हर कौम के मुअज़्ज़ज़ शख्स का एहतराम करो। ये तो दीन इस्लाम के अलावा किसी और मजहब के अंदर चीज मिलेगी। हर कौम के मुअज़्ज़ज़ शख्स का एहतराम करो। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि 288 सीटें हैं और इस पे 8,272 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। अब मसला यह है कि जिस ताकत के साथ लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट दिया था उसी ताकत के साथ अब भी देंगे, लेकिन हमारे सामने ये रहना चाहिए, महायुति भी हमारे सामने है, महाविकास आघाड़ी भी हमारे सामने है। देखना यह है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन गुस्ताखे रसूल के साथ खड़ा है, कौन शरीयत पर आवाज उठाने वालों के साथ खड़ा है। जो शरीयत के खिलाफ बात करते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, उनको हिमायत देते हैं, उनके साथ खड़े हैं। देखना ये आपका वोट यहाँ पर बकौल उलमा के एक अमानत की हैसियत रखता है। जब आप वोट डालेंगे तो बहैसियत अमीन के आप किसको वोट डाल रहे हैं ये आप, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, आपका दिल इस्तफ्ती कल्बक, सबसे पहले आप अपने दिल को दिल से फतवा पूछेंगे। आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, सबसे बड़ा मुफ्ती आपका दिल है। इस्तफ्ती कल्बक, सबसे पहले अपने दिल को फतवा पूछो देना किसको है। और ये हराने के गिराने के चक्कर, ताकत, अपनी सियासी ताकत, ये भी जरूरी है। सियासी ताकत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम बिखरे पड़े हैं। और अभी का तो इलेक्शन पूरा खिचड़ी जैसा लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है खिचड़ी। और फिर हमको बांधे लोग ऐसे भी डराते हैं कि हमारा वोट तकसीम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर्वे भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। उधर तकरीबन 21 उम्मीदवार हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, और इधर 7-8 थे। 7-8 में से बहुत सारे किसी ने समर्थन दे दिया, कोई हिमायत में आ गया, कोई बैठ गया, ये सारी की सारी चीजें हुई। वोट कहाँ तकसीम होगा? वोट उस वक्त तकसीम होगा जब उधर के लोग इधर ज्यादा जोर मारेंगे। तो वोट तकसीम होने से बचाना है। अब की बार नारा लगाया था लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नारा लगाया, और उन लोगों से टिकट मांगी थी जो लोग या जो जमातें, जो पार्टियां सेकुलर कहलाती है। मोहतरम बुजुर्गों, आप एक अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ सेकुलर कोई बचा ही नहीं, सेकुलर ने बचा सिवाय सन के, सब खत्म हो चुका है। 2014 के बाद से लेकर अब तक माइंड सोशल मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से ऐसा बना दिया गया है कि एक बिरादरान वतन सुबह के वक्त उठता है, सबसे पहले टीवी चैनल खोलता है तो इस्लामी के खिलाफ सुनता है, अखबार उठाता है तो इस्लामी के खिलाफ पढ़ता है, व्हाट्सएप देखता है तो इस्लामी के खिलाफ उसको चीजें दिखती है। उसका जहन एकदम मुकद्दर करके रख दिया गया, गदला करके रख दिया गया, नफरत के बीज बो दिए गए। हमको नफरत के बीज नहीं बोना है। हाँ, अपने मौकिफ पर जरूर डटे रहना। मौकिफ समझौता उन्हीं से होगा जो हमारे शराइत पूरे करें। वह इन जनहु लिस्सल्मि फजनह लहा, अल्लाह के नबी से भी कहा गया अगर सुलह के लिए वो झुकते हैं तो आप भी झुक जाइए। लेकिन सुलह के लिए झुक जाना, इसमें धोखे का, फरेब का, दगाबाजी का, दोगली पॉलिसी का अंदेशा है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया फतवक्कल अला अल्लाह, आप झुकने के बावजूद, समझौता करने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अल्लाह ताला इनकी दगाबाजियों को, अल्लाह ताला इनकी फरेबकारियों को, अल्लाह ताला इनकी धोखाधड़ी को और अल्लाह ताला इनकी दोगली पॉलिसियों को तश्त-ए-बाम कर देगा, आपके सामने लाके रख देगा, बता देगा कि दोस्त कौन है, किस सफ के अंदर कौन खड़ा है, बता देगा कि दुश्मन कौन है और कौन किस सफ के अंदर खड़ा है। अल्लाह ताला इसको जाहिर करके रहता है और जाहिर होते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान बहुत ज्यादा भूल गए, भीड़ को देखकर एकदम मुतासिर हो जाते हैं। भीड़, एक मकौला आपके सामने पेश करता हूं कि भीड़ ताकत तो देती है, मारिफत छीन लेती, शनाख्त छीन लेती। भीड़ ताकत देगी, शनाख्त छीन लेगी, पहचान छीन लेगी। तो भीड़ों से मुतासिर ना हो। भीड़ तो किधर भी जाती है, भीड़ किधर भी जाती है, कुछ मजे लेने के लिए जाते, कुछ सुनने के लिए जाते, कुछ कहीं जाते। लेकिन आपकी बात खिचड़ी जब हो चुकी है तो हमारा वोट तकसीम नहीं होना चाहिए।
ہم نے ان لوگوں سے جن کو گود بھر بھر کے ووٹ دیے ہیں ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ایک مسلم آمدار بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے راجستھان کے الیکشن ہوئے، 60 سادھو گئے صدن میں، 60 سادھو گئے. ہمارے ہاں کوئی عالم دین کھڑے ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا، ان کو کیا ضرورت تھی کھڑے ہونے کی، یہ کیوں کھڑے ہوئے، ان کو کچھ آتا کیا؟ ارے سیاست تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم کو سکھائیں گے لوگ سیاست. سیاست موجودہ دور میں نام کیا ہو گیا؟ پینترے بدلنے کا، دغا بازی کرنے کا، فریب کرنے کا، فراڈ کرنے کا نام سیاست ہو گیا. سیاست کے معنی لکھائیے ڈکشنری کے اندر، لغت میں. ہمارے طلبہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست کے معنی نکالیے لغت میں ڈکشنری میں. کسی چیز کو منظم کرنے کے معنی ہے. یہاں تو تخریب ہو رہی ہے، سیاست کے نام پر تخریب، سیاست کے نام پہ تنظیم نہیں ہے، سیاست کے نام پہ کسی کو منظم کرنا نہیں ہے، سیاست کے نام پر تخریب کا ہے. اگر کوئی قوم تخریب کاری کے لیے جمع ہوتی ہے اور اکثریت ان کی نظر آتی ہے تو یہ اتحاد نہیں. اور کوئی جماعت تعمیر کے لیے، ملک و ملت کو بنانے کے لیے، عوام الناس کو سیلف ڈیفنس دینے کے لیے، ان کو تحفظ اور سیکورٹی دینے کے لیے اس لیے جمع ہوتے ہیں، تعمیر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ملک و ملت کی ترقی کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کا نام اتحاد ہے. اس کا نام اتحاد ہے. تخریب کاری کے لیے جمع ہونا یہ انتشار. اس لیے ملک کے موجودہ منظر نامے کو دیکھ کر ہمارے سامنے وقف بل بھی لایا گیا. ہماری زمینوں پر قبضے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے آبا و اجداد کی جو زمینیں ہیں اس پر قبضے کرنے کی کوشش، لاؤڈ اسپیکر پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش، اذان پر پابندی، حجاب پر پابندی، یہ ساری ہمیں ملک سے نکالنے کی، اور پاکستان جاؤ اور ادھر چلے جاؤ، بنگلہ دیشی ہیں، گھسپیٹیے ہیں، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے اور اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور ہمیں پھر ہماری قربانیاں بھی یاد آتی ہے کہ ہم نے کتنی بے شمار قربانیاں دی اس ملک و ملت کے لیے، کتنا خون بہایا ہے. میں اگر اس جنگ آزادی پر تھوڑا سا ایک حاشیہ یہ چڑھاؤں کہ اگر وہ جنگ آزادی اگر ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین دین اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتے، وہ تو ملک کی آزادی تھی کہ ملک کو آزاد کرنا ہے، اور ملک کی آزادی کے بعد سیاست سے الگ ہو گئے، اور آج تک اسی بات کا نعرہ ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کنگ میکر ضرور بنے ہوئے ہیں، کنگ میکر ضرور بنے ہوئے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے آپ کے گھر سے ہی، کچن سے ہی سیاست شروع ہوتی ہے اور سنسد کے جا کے ختم ہوتی ہے. سمجھیے گا اس کو. جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر علماء راج ختم کریں. ایک بات بھی بتا، بالکل غلط بات. علماء راج کبھی بھی ختم نہیں ہوا. جنہوں نے کہا کہ علماء راج ختم کریں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، تیرے بچے کے کام میں اذان سے لے کر تیرے بچے کے کام میں اذان دینے سے لے کر تیرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے تک علماء راج ہے، رہے گا. بھولنا مت، یہ بات میں بھولنا. علماء راج ختم کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم ادھر ڈوبے تو ادھر نکلیں گے، ادھر ڈوبے تو ادھر نکلیں گے. اس لیے ہمارے علماء بھی ذرا سنجیدہ بنے، پڑھے لکھے ملکوں کے حالات پر ذرا نظر بھی دوڑائیں. صرف مسجد میں، مدرسے میں بیٹھ کر صرف گپ شپ کر لینا اور باتیں کر لینا، اس سے کام نہیں چلتا. ذرا زمینی سطحوں پر نکل کر دیکھیے، زمین کی سطحوں کو پڑھیے، ان پر کیا لکھا ہوا ہے. عوام سے ملیے، عوام کے اندر جائیے، ان کو پتا چلے گا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کون سی چیز جی رہی ہے اور کون سی چیز مر رہی ہے. اس لیے علماء بھی سنجیدہ بنے، کھچڑی بننے سے اور اپنے آپ کو منتشر کرنے سے بچائیں. جیسے اس سے پہلے آپ نے یکجٹ ہو کر کام کیا ہے، ابھی بھی الحمدللہ یکجٹ ہو کر کام کریں گے. ہمارا ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے 3 مسلم امیدوار ابھی میدان میں ہیں جن کی کنڈیشن اچھی ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ضرور ایک بات یہ کہوں گا کہ یک طرفہ ووٹ پڑنا چاہیے.
अब की बार अगर आपने कहा है कि मुस्लिम आमदार होना चाहिए तो बिल्कुल मुस्लिम आमदार को लाइए, हमारी भी ये ख्वाहिश है। और एक बात मुल्क के, मैं तकरीबन जब से मैं इन चीजों को समझने लगा हूँ, अमरावती की पॉलिसी को मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के सियासी हजरात, यहाँ के स्टेट ब्रोकर्स, यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स, यहाँ के 2 नंबर के काम करने वाले, ऐसा लगता है कि पूरी कौम मिल्लत को बेच देते, सौदे कर लेते, इसलिए कि इनको अपने काम बचाने हैं। वोट तो आप देंगे, गंदगी में आपको रहना है, नालियां आपको साफ करनी है, इनका क्या है? ये पॉलिसी भी खत्म होनी चाहिए। मुल्क मिल्लत सबसे पहले, अवाम सबसे पहले, जाती मफादात सबके बाद, ये चीज होना चाहिए। और अवाम को भी इस चीज को समझना चाहिए कि आपके लिए कौन दौड़ता है और आपके लिए कौन लपकता है और कौन आपके लिए मैदान में उतरता है, ये भी समझने की जरूरत है। कब तक हम दरिया उठाते रहेंगे, कब तक हम झाड़ू ये देते रहेंगे, कब तक हम सीटें और कुर्सियां बिखेरते रहेंगे और उठाते रहेंगे, कब तक हम बैकफुट पर रहेंगे, कब तक हम पीछे रहेंगे? क्यों हमें सियासत में हिस्सेदारी नहीं मिलती है? क्यों हमसे ये कहा जाता है कि सियासत में आप ताबेदारी में रहो, हमेशा तुमको पीछे चलना है? हमें बर्दाश्त क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? ये अवामुन्नास को समझना चाहिए, ये अवामुन्नास को समझना चाहिए। और जो लोग इन वादों के साथ और इन दावों के साथ आगे आ रहे हैं, उनको पूरी तवज्जो के साथ और पूरी मसाइल के साथ और पूरी कोशिशों के साथ वो मसाइल हल करने हैं जिन मसाइल के लिए आप मैदान में उतरे, जिन मसाइल को लेकर, और खास तौर से हमारे शरीयत का मसला। एक बात याद रखिए, डरिए मत, खौफ मत खाइए, मत लज जाइए, मत झुकिए। जहां 10 साल आपको जिंदा रहना है, वहां 5 ही साल आप जिंदा रहेंगे, चलेगा। मौत एक न एक दिन आनी है। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। जहां कहीं तुम रहोगे, काल कोठरी के अंदर भी रहोगे, मौत तुम्हें वहां को आ दबोचेगी। अगर मजबूत किलों के अंदर भी रहेगी, मौत वहां पर भी है। मौत यकीनी है। हमसे ज्यादा मौत पर कौन यकीन कर सकता है और कौन ईमान रख सकता है? मौत से तो दूसरे लोग डरते होंगे। आपके 5 साल कम हो सकते हैं, लेकिन अगर समझौता कर लिया गया शरीयत के बारे में, गुस्ताखे नबी के ताल्लुक से, या औकाफ के ताल्लुक से, या मस्जिदों को बुलडोजर से ढाने के ताल्लुक से, या आपके मदारिस को गंदी निगाह के देखने के ताल्लुक से, अगर आपने समझौता कर लिया, आप बैकफुट पर आ गए, आप पीछे आ गए, आपने अपना कदम पीछे ले लिया, तो याद रखिए, यहाँ से छूट सकते हैं, यहाँ की अदालत में धूल झोंक सकते हैं, यहाँ की अदालत से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत बाकी है, जहाँ पर कोई वकील नहीं होगा, जहाँ पर कोई एडवोकेट नहीं होगा, कोई आपकी हिमायत नहीं करेगा। वहां के आधा व जवारे, आपकी जबान भी अगर झूठ बोलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ताले लगा देगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हमारे आधा व जवारे, हमारे हाथ और हमारे पैर, जिनके आसानी के लिए, जिनके तायुश के लिए, कि बाबर ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, बाबर ऐश कर लो, दुनिया दोबारा मिलने वाली नहीं, इसके खातिर अगर हमने समझौते कर लिए, यहाँ छूट सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, करबला के मुजाहिदीन के सामने, हजरत सहाबा जिन्होंने सब कुछ अपना लगाया है, उनके सामने आप नहीं बच सकते हैं। जिल्लत व खारी वहां पर मुकद्दर होगी, इसलिए अपने आप को बचाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आखिरी बात करके अपनी बात को कम्मल कर दूंगा, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। उस शख्स का ईमान नहीं जिसके पास अमानत का लिहाज। वोट आपके पास एक अमानत, मत बेचिए, मत बेचिए। 200 रुपए में, 500 रुपए में आप अपना वोट बेच देते हैं, मत बेचिए। ये जमीर का सौदा है, ये ईमान का सौदा है। क्या आप अपनी अमानत बेच रहे हैं? गरीब की थाली में पुलाव आ गया, ऐसा लगता है कि चुनाव आ गया। गरीब की थाली में भी पुलाव आ जाता है। तो इसको समझिए, आप अपना वोट बेचना नहीं है, तकसीम नहीं होने देना है। एक तरफा वोट पड़ेगा इंशाअल्लाह इसके बाद भी। और फिस्ताई ताकतों को जैसे कि शिकस्त देना है, तो फिस्ताई ताकतें शिकस्त खाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि जो बातें कही गई है, इस पर अमल करने की और 100% अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब